حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح قال حدثنا هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قالوا يا رسول الله ومن يأبى قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. یہ حدیث آپ کو یاد ہوگی سب کو، بلکہ سارے اہل حدیثوں کو میرے خیال یہ حدیث یاد ہوتی ہے. تو اس میں آپ نے فرمایا ہے کہ جنت میں جانے والا وہ ہے من اطاعنی، جو میری اطاعت کرے گا، اور رسول اللہ کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. تو اس میں قرآن کی اطاعت، اللہ کی اطاعت، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی جو اطاعت ہے، وہ دونوں اس کے اندر شامل ہیں. یعنی من اطاعنی بالقول و بالعمل، صرف زبان سے نہیں، قول اور عمل دونوں سے جس نے اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہو. بڑی حدثنا محمد بن عبادة قال أخبرنا يزيد قال حدثنا سليمان بن حيان وأثنى عليه قال حدثنا سعيد بن ميناء قال حدثنا أو سمعت جابر بن عبد الله يقول جاءت ملائكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم فقال بعضهم إنه نائم وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان فقالوا إن لصاحبكم هذا مثلا فاضربوا له مثلا فقال بعضهم إنه نائم وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان فقالوا مثله كمثل رجل بنى دارا وجعل فيها مأدبة وبعث داعيا فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدبة ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة فقالوا أولوها له يفقهها فقال بعضهم إنه نائم وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان فقالوا فالدار الجنة والداعي محمد صلى الله عليه وسلم فمن أطاع محمدا صلى الله عليه وسلم فقد أطاع الله ومن عصى محمدا صلى الله عليه وسلم فقد عصى الله ومحمد صلى الله عليه وسلم فرق بين الناس. تابعه قتيبة عن ليث عن خالد عن سعيد بن أبي هلال عن جابر خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم. المراد من الملائكة جاءت ملائكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في روايات أخرى جبرائیل ومیکائیل وغیرهما، فرشتوں کی ایک پوری جماعت تھی. ومحل الشاہد هو قوله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم والداعی محمد فمن اطاع محمدا فقد اطاع اللہ، اس لیے کہ لأنه رسول صاحب المأدبہ، کہ جس نے کھانا پکایا تو اس نے بھیجا کس کو تھا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب آپ خود نہیں آئے بلکہ آپ کو رسول بنا کر، قاصد بنا کر کس نے بھیجا؟ جس نے جنت بنائی تھی. تو آپ کی اطاعت وہ صاحب المأدبہ کی اطاعت ہے، سید کی اطاعت ہے، اور آپ کی نافرمانی سید کی نافرمانی ہے. اور اوپر سے جو نظر آ رہا تھا او سمعت جابر بن عبد اللہ یقول جاءت ملائکۃ الی النبی، یہ کون کہہ رہے ہیں؟ جابر. تو اس سے لگتا تھا کہ یہ شاید موقوف روایت ہو، کہ یہ بیان کرنے والے صحابی ہیں. تو امام بخاری رحمہ اللہ نے آگے والی سند لا کر تابعہ قتیبہ عن لیث عن خالد عن سعید عن جابر خرج علینا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بتا دیا کہ یہ صریحاً مرفوع ہے، یہ صرف موقوف ہی نہیں ہے. پڑھیں آپ. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن همام عن حذيفة أنه قال يا معشر القراء استقيموا فقد سبقتم سبقا بعيدا فإن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. یہ حدیث ہے سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، صرف قراء کی نہیں۔ قراء سے مراد کیا ہے؟ قراء سے مراد ہے العلماء بالقرآن والسنت العباد۔ قراء سے مراد جس کو قرآن کا علم ہو، قرآن کا قاری بھی ہو، سنت کا علم بھی ہو، اور ساتھ عابد اور زاہد بھی ہو۔ یہ دونوں وصف اس کے اندر ہوں تو اس کو اس وقت قراء کہا جاتا تھا۔ قراء صرف قرآن کا حفظ کرنے سے ہی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں قراء کا لفظ ہے، صرف اس پر سعادت نہیں آتا، بلکہ اس سے مراد العلماء بالقرآن والسنت العباد۔ تو یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ فقد سبقتم سبقا بعیدا، تم تو بہت آگے والے نمبروں میں چلے گئے ہو۔ جو قراء ہیں وہ سب سے آگے والے نمبروں میں ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ ورثاء رسول ہیں، ورثۃ الانبیاء ہیں۔ سبقتم بہت آگے چلے گئے ہو، والسابقون السابقون۔ فَإِنْ أَخَذْتُمْ يَمِينًا وَشِمَالًا، اگر تم دائیں بائیں ہو گئے، سیدھے نہ رہے، تو پھر لَقَدْ ضَلَلْتُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، پھر یہ گمراہی بھی بہت بڑی ہوگی۔ اس لیے علماء پر، قراء پر، عام جاہل لوگوں سے بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ سیدھے سیدھے رہے۔ اللہ توفیق دے ہم سب۔ حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قوما فقال يا قوم إني رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان فالنجاء فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا فانطلقوا على مهلهم فنجوا وكذبت طائفة منهم فأصبحوا مكانهم فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم فذلك مثل من أطاعني فاتبع ما جئت به ومثل من عصاني وكذب بما جئت به من الحق۔ محل شاہد اس میں مثل ما بعثنی اللہ به، کہ جس کے ساتھ مجھے اللہ نے بھیجا ہے، اور وہ قرآن اور سنت ہے۔ اور اس میں بھی محل شاہد موجود ہے، فذلک مثل من اطاعنی فاتبع ما جئت به، یہ ہے الاقتداء بسنن رسول اللہ۔ فاتبع ما جئت به، جو میں لایا ہوں اللہ کی طرف سے، وہ قرآن بھی ہے اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، دونوں چیزیں موجود ہیں۔ حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن عقيل عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله عبيد الله بن عبد الله عبيد الله بن عبد الله أخبرني قال أحسن الله قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة أنه قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر بعده وكفر من كفر من العرب قال عمر لأبي بكر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله فقال والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه فقال عمر فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق قال ابن بكير وعبد الله عن الليث عناقا وهو أصح۔ یہ بہت مشہور روایت ہے، اس میں محل شاہد فمن قال لا الہ الا اللہ عصم منی مالہ ونفسہ الا بحقہ وحسابہ علی اللہ، یہ دلیل پیش کی تھی سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ جو زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں الا بحقہ، وہ مال کا حق ادا نہیں کر رہے ہیں، اس لیے میں ان سے لڑوں گا۔ تو اس میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اقتداء
کیا ہے عصم منی مالہ و نفسہ الا بحقہ، یعنی الا بحق المال او بحق الاسلام، اس لیے جو زکوٰۃ آپ کو نہیں دیتے ان سے بھی وہ جنگ لڑیں گے۔ اناقن کا معنی صغیر ولد المعص، صغیر ولد المعص، اور محل شاہد اس میں بھی ہے واللہ لو منعونی کذا کانوا یؤدونہ الی رسول اللہ، یہ بھی اقتداء ہے بسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اقرأ۔ حدثني إسماعيل قال حدثني ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب أنه قال حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قدم عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر فنزل على ابن أخيه الحر بن قيس بن حصن، وكان من النفر الذين يدنيهم عمر، وكان القراء أصحاب مجلس عمر ومشاورته كهولا كانوا أو شبانا. فقال عيينة لابن أخيه يا ابن أخي هل لك وجه عند هذا الأمير فتستأذن لي عليه؟ قال سأستأذن لك عليه. قال ابن عباس فاستأذن لعيينة، فلما دخل قال يا ابن الخطاب والله ما تعطينا الجزل وما تحكم بيننا بالعدل. فغضب عمر حتى هم بأن يقع به، فقال الحر يا أمير المؤمنين إن الله تعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا من الجاهلين، فوالله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه وكان وقافا عند كتاب الله۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت، آپ کے فیصلے، آپ کی حکمت، آپ کی دانائی، یہ سب جانتے ہیں، اور اس میں بہت بڑا دخل کس چیز کا ہے کہ آپ نے جو اپنے اصحاب شورا رکھے ہوئے تھے وہ کون تھے؟ القراء، وہ قراء تھے، خواہ عمر میں چھوٹے ہوں بوڑھے ہوں، لیکن قرآن اور سنت کے عالم ہوں۔ ان میں سے ایک عبداللہ بن عباس بھی تھے۔ بعض صحابہ نے یہ کہا بھی تھا سیدنا عمر سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہمارے بچے بھی ہیں، وہ ابن عباس سے بڑے ہیں، آپ ان کو شورا میں نہیں بٹھاتے ہیں۔ انہوں نے پھر امتحان لیا تھا، آپ کو یاد ہوگا، انہوں نے پوچھا کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح، اس کی تفسیر بتاؤ، تو سب نے وہی تفسیر بتلائی جو واضح ظاہر ہوتی ہے کہ اللہ کی طرف سے مدد آئے گی اور خوشخبریاں آئیں گی، فتوحات آئیں گی اور لوگ اسلام میں داخل ہوں گے۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر ابن عباس سے پوچھا، تو ابن عباس نے کیا کہا؟ فرمایا کہ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر ہے کہ اب آپ فوت ہونے والے ہیں، یہ وفات کی خبر ہے۔ تو یہ تفسیر چونکہ وہی تھی جو سیدنا ابوبکر نے کی تھی اس وقت، اس لیے پھر آپ نے یہ بتایا کہ ابن عباس کو میں نے کیوں اپنی مجلس شورا میں رکھا ہوا ہے۔ اس وقت بھی جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرے وہ قراء کو، یعنی قرآن اور سنت کے علماء اور ماہرین کو اپنا شورا میں اس کو شامل کر لے۔ اور ایک چیز جس کی طرف سیدنا عمر کی یہ صفت بتا رہی ہے ہم سب کے لیے، وہ کیا ہے؟ کان وقافا عند کتاب اللہ، کہ عمر کا غصہ کم کرنا، ان کی سزا سے بچنا۔ کیوں بھائی؟ تو کیا طریقہ تھا؟ کوئی آیت پڑھ دے، یہ تھا طریقہ۔ غلاموں کو بھی پتا تھا کہ ہم سزا سے کیسے بچ سکتے ہیں، عمر بن خطاب کے ساتھیوں کو پتا تھا کہ ہم ان کے غضب سے کیسے بچ سکتے ہیں۔ اب سیدنا عمر پر اس نے بہت بڑا ایک الزام لگا دیا نا
کہ آپ ہمیں بھی زیادہ دو، الجزل کا معنی ہے زیادہ، ہمیں زیادہ دو۔ اور کیا اس نے کہا؟ اس نے کہا ما توتینا الجزل ولا تحکم بیننا بالعدل فغصبهم، کہا آپ انصاف نہیں کرتے ہیں اور ہمیں مال بھی زیادہ نہیں دیتے۔ تو سیدنا عمر غصے میں آگے، پتہ چل گیا کہ بھئی اب خیر نہیں ہے۔ تو اب جو ان کی مجلس میں بیٹھنے والا ایک شورا کا رکن تھا، حر عالم تھا، اس کو پتہ تھا کہ اب ان کو ٹھنڈا کیسے کرنا ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ یہ آیت پڑھ دی، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین۔ تو پھر کیا ہوا؟ وَإِنَّ هَذَا مِنَ الْجَاهِلِينَ فَوَاللَّهِ مَا جَاوَزَهَا عُمَرٌ حِينَ تَلَاهَا عَلَيْهِ، کہ بس عمر پھر وہیں رک گئے، وہیں رک گئے۔ وَكَانَ وَقَّافًا عِنْدَ كِتَابِ اللَّهِ، ہم کتنے وقافاً عند کتاب اللہ ہیں۔ اس استاذ کو غصہ آ جائے، کسی طالب علم یا قرآن مجید کا حفظ کرنے والے کسی طالب علم کے اوپر قاری صاحب کو غصہ آ جائے، تو میں کئی دفعہ طلباء سے جب وہاں کوئی پروگرام ہوتا ہے نا، تو میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ کوئی نہ کوئی قاری صاحب کو آیت سنا دیا کرو، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ یہ تفسیر ابن کثیر میں امام زین العابدین، سیدنا زین العابدین، ان کا واقعہ بھی لکھا ہے کہ انہوں نے وضو کرنا تھا اور غلام سے کہا کہ پانی گرم کر کے لاؤ، اس نے وہ چیک نہ کیا اور پانی زیادہ گرم ہو، جب وہ ان کے ہاتھ پہ ڈالا تو وہ زیادہ گرم تھا، پانی تیز گرم تھا، تو ان کے ہاتھ چلے، غصے میں آ گئے، غصے میں آ گئے۔ اب ان کو پتا تھا کہ ان کا غصہ کیسے کم کرنا ہے۔ کاش کہ ہمارے بھی طلباء کو پتا ہو کہ مدیر صاحب کا غصہ اور اپنے استاد کا غصہ یا شیخ الحدیث صاحب کا غصہ کیسے کم کرنا ہے۔ تو طریقہ تو یہی ہونا چاہیے کہ کوئی کسی آیت کا کہیں سے پڑھ دیں۔ کیوں بھائی؟ وہ غلام نے پڑھا وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، ان کا غصہ ٹھنڈا ہو، عافین عن الناس، معاف کر دے، واللہ یحب المحسنین، صرف معاف ہی نہیں کیا بلکہ آزاد بھی کر دیا۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ ساری زندگی اپنے آپ کو کان وقافا عند کتاب اللہ، واللہ ما جاوز ہا عمر حین تلاہا علیہ۔ تو یہ صفت انشاءاللہ آپ اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء ابنة أبي بكر رضي الله عنهما أنها قالت أتيت عائشة حين خسفت الشمس والناس قيام وهي قائمة تصلي، فقلت ما للناس؟ فأشارت بيدها نحو السماء فقالت سبحان الله، فقلت آية؟ قالت برأسها النعم. فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه ثم قال ما من شيء لم أره إلا وقد رأيته في مقامي حتى الجنة والنار، وأوحي إلي أنكم تفتنون في القبور قريبا من فتنة الدجال، فأما المؤمن أو المسلم لا أدري أي ذلك. قالت أسماء فيقول محمد جاءنا بالبينات فأجبنا وآمنا، فيقال نم صالحا علمنا أنك موقن. وأما المنافق أو المرتاب لا أدري أي ذلك. قالت أسماء فيقول لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته۔ یہ حدیث مشہور ہے، اس میں ایک تو یہ پتہ چلتا ہے کہ نمازی نماز کے اندر ہاتھ سے یا سر سے اشارہ کر سکتے ہیں ضرورت کے وقت، جیسا کہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے جب انہوں نے پوچھا کہ کیا ہوا، یہ سارے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، کیا ہوا؟ تو انہوں نے کیا کیا؟ اشارہ کیا، سر سے اشارہ کیا آسمان کی طرف کہ اوپر دیکھو کیا۔ اور اس میں وہی جو محل شاہد ہے کہ جو مومن ہے
اس کو یقین ہے اس پر جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے لائے ہیں. چلیے. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال دعوني ما تركتكم إنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. یہ حدیث ان احادیث میں ہے جن کو جوامع الکلم کہا گیا ہے، اور جو اربعینات منتخب کی ہیں محدثین نے ان کے اندر یہ حدیث موجود ہوتی ہے. یہ اس باب کی آخری حدیث ہے. دعونی ما ترکتکم انما اہلک من کان قبلکم سؤالهم واختلافهم علی انبیائهم. یہ حدیث جوامع الکلم میں سے ہے، اور اس کی جامع جو تفصیل ہے وہ دو جگہ سے اگر آپ پڑھ لیں تو انشاءاللہ آپ کو شرح صدر عطا ہو جائے گا. ایک تو جامع العلوم والحکم امام ابن رجب کی، اس حدیث کی شرح اس میں آپ ضرور پڑھیں، اور دوسرا فتح الباری ہے. انہوں نے بھی بہت سے شارحین سے اور خود اپنی تحقیق بھی اس حدیث کی شرح میں پیش کی ہے، جو بہت ہی مفید اور ثمر آور ہے. یہ حدیث اس کا جو سبب ورود ہے، قرآن مجید کی آیات کا عام طور پر سبب نزول کہہ دیتے ہیں، اور حدیث کا کوئی سبب ہو تو اس کو سبب ورود کہہ دیتے ہیں. وہ جب ایک شخص نے آپ نے لوگوں کو حج کی تلقین کی کہ آپ پر اللہ نے حج فرض قرار دیا ہے، تو ایک آدمی اٹھا، اس نے کہا عقیق الجہاں میں ہر سال. آپ نے فرمایا کہ اگر میں نام کہہ دیتا لوجب، تو پھر آپ نے یہ فرمایا کہ دعونی ما ترکتکم، آپ زیادہ سوالات نہ کیا کرو. لیکن سوالات سے روکا بھی اور سوال کا حکم بھی دیا. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اس کا حکم بھی دیا. آپ سے سوالات کیے بھی گئے اور اس میں آپ نے کثرت سوال سے روکا بھی. قرآن مجید نے بھی ایک جگہ پر یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، سوالات سے روکا ہے. وہ کون سے سوالات ہیں جو کرنے فرض ہیں، مستحب ہیں، مباح ہیں؟ وہ کون سے سوالات ہیں جو کرنے حرام اور مکروہ ہے؟ یہ تفصیل آپ کو ان دونوں جگہوں سے ملے گی جو میں نے عرض کی. ویسے کوئی ساتھی یہ انعام کی کتابیں ہیں، لا تسألوا عن اشیاء، اس کے غیر منصرف ہونے کا سبب یا اسباب اور اس کا وزن بتا دیں، اس کو یہ کوئی انعام دیتا ہے. اچھا، یہ کافی آپ کھڑے ہو، یہ زیادہ ہو جائے تو کیا کریں گے؟ یہ سب سے چھوٹے سے پوچھ لیتے ہیں. وہ اس نے ایک ہاتھ کھڑا کیا. ہاں جی، اشیاء سبب منع صرف کیا ہے اور اس کا اس وقت اشیاء کا وزن کیا ہے؟ اور سبب منع صرف کیا ہے؟ الف ممدودہ ہے. یہ اس کو انعام کو دینا چاہیے.
لفع، یہ اس کا کہہ رہے ہیں کہ اس کا وزن ہے، اصل میں کیا تھا؟ شیئاء، شیئاء، فعلاء، وہ قلب ہو کر کیا بن گیا؟ لفعاء اشیاء بن گیا، اس لیے غیر منصرف۔ اس حدیث میں کچھ قواعد ہیں، ایک قاعدہ لکھیں، فعل المامور مقدم واشق عملا من ترک المحظور، ایک قاعدہ یہ ہے۔ دوسرا لکھیں، وجنس الاعمال الواجبات افضل من جنس ترک المحرمات، وترک المحرمات افضل من فعل نوافل الطاعات، افضل من فعل نوافل الطاعات۔ ایک اور آخری قاعدہ لیں، وترک المامور اشد عقوبۃ اشد عقوبۃ من ارتکاب المحظور، ارتکاب المحظور یا من ارتکاب المحرم لکھیں، وہ پھر وزن نہیں بنتا، یعنی ترک المحظور کہ جو جس چیز کا آپ کو حکم دیا گیا اس کو چھوڑنا، اشد عقوبتاً اس کی سزا زیادہ ہے، من ارتکاب المحظور حرام کے ارتکاب سے۔ واجب کو یا مأمور نہیں کو کرنا ضروری ہوتا ہے، اور جو محظور اور محرم ہے اس کو چھوڑنا ضروری ہوتا ہے، ٹھیک ہے بھائی؟ ایسے ہی اچھا، مأمور واجب کو چھوڑنا یہ زیادہ سزا والی بات ہے، زیادہ سخت ہے، یا ارتکاب نہیں اور ارتکاب محرم کی سزا زیادہ ہے؟ ترک معذور کی، ترک معذور تو ہے نا، ارتکاب معذور کا ہے نا، پھر ترک معمور اشد عقوبۃ من ارتکاب المحظور، آپ کیا کہتے ہیں؟ یہی کہتے ہیں۔ اچھا، اس کے بہت سے دلائل ہیں، آپ تو شاید اس کو چھوٹا سا ایک جملہ سمجھتے ہوں گے، لیکن حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے الفوائد میں اس کے 18 دلائل ذکر کیے، اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس کے 40 دلائل ذکر کیے، 40 دلائل۔ تو آپ الفوائد جو ہے امام
ابن قیم کی الفوائد، یہ قاعدہ اس میں آپ نے دیکھنا ہے، اور 18 جو دلائل ذکر کیے ہیں وہ آپ اچھی طرح پڑھیں۔ کیا کہا تھا؟ اسجدوا لآدم، یہ حکم ہے، مامور بہ ہی ہے، اس نے اس پر عمل نہیں کیا، ترک المامور بہ، اس نے حکم چھوڑ دیا۔ اشد عقوبۃ من ارتکاب المحظور، یعنی محرم، ایک منع کیا تھا سیدہ ہماری دادی حوا رضی اللہ عنہ اور حضرت آدم علیہ السلام، ان کو کیا کہا تھا؟ لا تقربا، ٹھیک ہے بھائی۔ اب لا تقربا یہ محظور ہے، نہیں ہے، اور اسجدو یہ امر ہے، مامور بہ ہی ہے۔ اب جس نے امر کی خلاف ورزی کی اس کو زیادہ سخت سزا ملی ہے، یا جس نے نہیں کا ارتکاب کیا، محظور کا ارتکاب کیا، ان کو زیادہ سزا ملی؟ ہاں، ترک معمور کو زیادہ سزا ملے، بڑی سخت سزا ملی۔ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ إِنَّكَ رَجِيمٌ، اور بھی بڑی سزا ملی۔ اور ان کو سزا تو ملی کہ نکل جاؤ، لیکن وہ قابل معافی سزا، انہوں نے توبہ کر لی، اللہ نے معاف کر دی۔ اور سخت سزا کس کی تھی؟ ترک معمور کی۔ اب اس کے جو دلائل ہیں تفصیلاً وہ امام ابن قیم سے ملیں گے الفوائد میں، یا شیخ الاسلام کی ایک کتاب، اس میں آپ کو 40 انہوں نے دلائل ذکر کیے ہیں کہ ترک المعمور بہ اشد عقوبۃ من ارتکاب المحظور، یا من ارتکاب المنہی عنہ، یا من ارتکاب المحرم۔ یہاں نہیں کو عام رکھا، کیا کہا؟ اذا نہیتکم عن شیء فاجتنبوہ، اور امر کو خاص کر دیا، مقید کر دیا، کیا کہا؟ اذا امرتکم بامر فاتوا منہ ما استطعتم، آسانی کر دیا، فاتوا منہ ما استطعتم۔ لیکن نہیں میں کیا کہا؟ فاجتنبوہ، وہاں نہیں کہا ما استطعتم۔ اس کا کیا سبب ہے؟ یہ پھر تفصیل آپ اس میں پڑھ لیں گے، آگے شاید نیا باب شروع ہوتا ہے، ایسے ہی ہے بھائی؟ اچھا، یہ کسی بھائی نے اسی باب میں یہ سوال لکھ کر بھیجا تھا کہ وہ جو آپ سوئے ہوئے تھے اور فرشتے تشریف لائے، جبرائیل تھے، میکائیل تھے، اور بھی فرشتے تھے، اس میں تکرار کے ساتھ ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں کہ انہ نائم العین نائم والقلب یقظان، یہ تکرار اس کا کیا ہے۔ تو کیا ان کو پتہ نہیں چلا تھا تکرار کیا؟ یہ کسی بھائی نے لکھ دیا ہے کہ یہ تکرار ہے، جبکہ ایک بار سے فرشتوں کو جو علم ہو گیا تھا۔ او بھائی، تکرار صرف علم کے لیے ہوتا ہے یا تاکید کے لیے بھی ہوتا ہے؟ اور ایک چیز سکھانے کے لیے بھی ہوتا ہے، سکھانے کے لیے بھی ہوتا ہے۔ چلیں پڑھیں۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ما يكره من كثرة السؤال وتكلف ما لا يعنيه، وقوله تعالى: لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ قال حدثنا سعيد قال حدثني عقيل عن ابن شهاب عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. یہ باب ہے باب ما یکرہ من کثرت السؤال وتکلف ما لا یعنی۔ اس کا بھی پیچھے والے باب سے بھی تعلق ہے کہ مکروہ ہے زیادہ سوال کرنا ہے، کثرت سوال مکروہ ہے۔ یہاں صرف یہ نقطہ بتانا
میں مناسب سمجھتا ہوں کہ متقدمین جن میں ائمہ اربعہ بھی ہیں، ان کے متابعین ہیں، اور اسی طرح متقدمین محدثین فقہاء محدثین، ان کی اصطلاحیں اور لفظوں کا استعمال ضروری نہیں کہ متاخرین کی اصطلاح کے موافق ہو۔ اب متاخرین جب اصول فقہ میں احکام شرعیہ بیان کرتے ہیں تو 5 بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ واجب ہے، اور ایک مستحب ہے، ایک مباح ہے، اور ایک کیا ہے حرام ہے، اور ایک کیا ہے مکروہ ہے۔ مکروہ یہ حرام کے مقابلے میں ہے، اور مکروہ کی کیا تعریف کرتے ہیں کہ ما نہی عنہ نہیا غیر جازم، کئی یہ تعریف کرتے ہیں، کئی یہ کر لیتے ہیں کہ یصاب علی ترکہ ولا یعاقب یا ولا یستحق العقاب علی فعلہ، یہ کہتے ہیں نا۔ تو اگر ہم متاخرین کی اس اصطلاح کو دیکھیں کہ مکروہ وہ ہوتا ہے کہ جس سے جزمن نہیں روکا، اور وہ حرام کے مقابلے میں ہے حرام نہیں، حرام اور چیز ہے اور مکروہ اور چیز ہے۔ مکروہ کا اگر ارتکاب کر بھی لیں تو پھر بھی ارتکاب کر لیں تو سزا کا مستحق نہیں ہوتا، چھوڑ دیں تو بہتر ہے، ثواب ملے گا، اور اگر کر لیں تو عقاب کا مستحق نہیں ہوگا، یہ کہتے ہیں۔ اب متاخرین کی یہ اصطلاح لے کر آپ قرآن مجید پر اس کو فٹ کریں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے الفاظ پر اس کو فٹ کریں، یا فقہاء محدثین کے تراجم جو ہیں، تراجم مثلا امام بخاری نے ترجمات قائم کیے، باب ما یکرہ، اور آپ یہ کہیں گی ما یکرہ سے مراد ہے لا یحرم، لا یحرم، یا امام شافعی کی کلام میں، یا امام ابو حنیفہ کی کلام میں، یا امام احمد رحمہ اللہ، امام مالک، یعنی یہ جو حضرات ہیں، اور قرآن اور سنت کے جو الفاظ ہیں اس میں اگر لفظ کراہت استعمال ہو اور آپ یہ اصطلاح اصول فقہ کی اس پر فٹ کریں کہ جی چونکہ کراہت کا لفظ ہے لہذا اس سے مراد ہے کہ حرام نہیں، کر لیں گے تو صحیح ہے، تو یہ بات صحیح ہوگی کہ 100% غلط ہوگی؟ 100% غلط ہے، صحیح ہے نا؟ کر رہا الیکم الکفر والفسوق والعصیان، اب کفر اور فسوق اور عصیان یہ مکروہ ہے، ٹھیک ہے، یعنی کر لیں گے تو گناہ نہیں ہوگا۔ ایسی اللہ تعالیٰ نے بڑی محرمات ابدیہ اور سخت محرمات کا ذکر کیا، لا تقربوا الزنا، لا تقتلوا اولادکم، لا تقتلوا النفس، اس طرح کے لا تقف ما لیس لک بہ علم، اور آخر میں کیا کہا، کل ذلک کان سیئہ عند ربک مکروہ، یہ ساری چیزیں کیا ہیں مکروہ، یعنی کر لیں گے تو گناہ نہیں ہوگا، یہ معنی کریں نہیں، بلکہ یہاں سب حرام کا معنی ہے۔ اسی طرح اگر حدیث میں آتا ہے کرہ لکم قیل وقال وکثرۃ السؤال واضاعۃ المال، کرہ لکم، اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ یہ حرام نہیں ہے حرام کے مقابلے میں، بلکہ حرام ہے۔ اسی طرح باب کراہیت الاستنجاء بالیمین، یہاں کراہت کا معنی آپ کیا کریں گے؟ حرام، صحیح ہے نا؟ تو اس لیے اصول ستہ میں جو آپ تراجم اور ابواب پڑھتے ہیں ان کو آپ متاخرین کی اصطلاح کی روشنی میں نہ سمجھیں، اصل لغت اور قرآن مجید کے استعمال کی روشنی میں آپ اس کو سمجھیں گے۔ اگر اس کے اوپر آپ کوئی پی ایچ ڈی کا کوئی مقالہ لکھنا چاہیں، امام بخاری نے جو لفظ کراہت استعمال کیا وہ اس کے اطلاقات کیا ہیں، امام ابو داود ہیں، امام ترمذی ہیں، امام نسائی ہیں، امام ابن ماجہ ہیں، اس طرح اور جو متقدمین
فقہاء محدثین ہیں۔ اسی طرح امام بخاری نے یہاں کہا باب ما یکرہ من کثرت السؤال، کہ مکروہ ہے، یہ نہ کہیں کہ یہ حرام نہیں ہے، یہاں بعض صورتیں حرام کی بھی ہے، سوالات کثرت سے کریں یہ حرام کی صورت ہے، وَالتَّكَلُّفِ فِمَا لَا يَعْنِي، اس کی بھی بعض صورتیں حرام کی بنتی ہیں اور بعض صورتیں مکروہ کی بھی بنتی ہیں۔ تو یہ نقطہ آپ اچھی طرح اس کو سمجھ لیں۔ بارک اللہ فیکم۔ انہوں نے وہ ٹھیک ہے نا، وہ تو میں نے کہہ دیا آپ کو کہ اللہ نے کہا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تو پھر آپ کا یہ سوال بنتا نہیں۔ میں اگر اس طرح کے سوالوں کے جواب میں پڑھ جاؤں تو یہ الاعتصام آپ کیسے قرات کریں گے؟ یہ مجلس قرات ہے، آپ نے پڑھنا ہے تو آپ فیصلہ بات تشریف کریں۔ اچھا جی، سب سے پہلی حدیث اس باب میں جو انہوں نے نقل کی ہے وہ سیدنا سعد بن ابی وقاص کی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان اعظم المسلمین جرما، کہ مسلمانوں میں سب سے بڑا مجرم اور سب سے بڑا جرم من سال عن شیء لم یحرم فحرم من اجل مسالته۔ دیکھیے نا، ایسے تعنت سے، تنطع سے، کثرت سے سوال کرتے جانا، جس طرح وہ بنو اسرائیل کو کہا تھا نا گائے ذبح کرو، کیوں بھائی؟ تو کوئی بھی گائے پکڑ کر ذبح کر دیتے تو حکم پورا ہو جانا تھا، لیکن انہوں نے پوچھنا شروع کر دیا، اوپر سے سختی شروع ہو گئی۔ اب وہی گائے ذبح کرنی پڑے گی جو شرطوں کے اوپر پوری آئے گی۔ اس لیے یہ کثرت سوال سے کئی دفعہ ایک جائز چیز وہ حرام ہو جاتی ہے، اور یہ بہت بڑا جرم ہے۔ پڑھیں۔ حدثنا إسحاق قال أخبرنا عفان قال حدثنا وهيب قال حدثنا موسى بن عقبة قال سمعت أبا النضر يحدث عن بسر بن سعيد عن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ حجرة في المسجد من حصير، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ليالي حتى اجتمع إليه ناس، ثم فقدوا صوته ليلة فظنوا أنه قد نام، فجعل بعضهم يتنحنح ليخرج إليهم، فقال ما زال بكم الذي رأيت من صنيعكم حتى خشيت أن يكتب عليكم، ولو كتب عليكم ما قمتم به فصلوا أيها الناس في بيوتكم، فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة۔ یہ حدیث معروف ہے، اتخذ حجرة فی المسجد من حصیر، مسجد میں چٹائی کا کمرہ بنا لیا، چٹائی کھڑی کر کے لپیٹ لی، اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کا قیام شروع کر دیا۔ تو یہاں صرف ایک بات ذہن میں رکھ لیں کہ کئی دفعہ افضل چیز بعض اسباب کے ساتھ ملنے سے مفضول ہو جاتی ہے، اور مفضول چیز بعض اسباب ملنے سے افضل ہو جاتی ہے۔ باقی اس کی تفصیلات اس حدیث کی شرح میں پڑھ لیں۔ چلیں۔ حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا أبو أسامة عن بريد بن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري أنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أشياء كرهها، فلما أكثروا عليه المسألة غضب وقال سلوني، فقام رجل فقال يا رسول الله من أبي؟ قال أبوك حذافة، ثم قام آخر فقال يا رسول الله من أبي؟ فقال أبوك سالم مولى شيبة، فلما رأى عمر ما بوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغضب قال إنا نتوب إلى الله عز وجل۔ یہ وہ سوالات ہیں کہ جن سے منع کیا ہے، لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم، یہ ہیں وہ سوالات اعظم المسلمین جرما، اور یہ ہے جس سے آپ نے لا یعنی چیزوں سے آپ نے منع کیا ہے کہ کوئی یہ پوچھے جی میرا باپ کون ہے، میں کہاں ہوں گا۔ ایک شخص نے پوچھا تھا نا، آپ نے فرمایا فی النار، لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم۔ تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب زیادہ اس طرح کے سوالات کرنے لگے، این ناقتی، میری اونٹنی ملتی وہ کہاں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بطور رسول پوچھنے والے سوالات ہیں۔ اسی لیے سیدنا حذیفہ، سیدنا جو سالم ہیں، ایک آدمی نے کہا نا کہ میرا باپ کون ہے، وہ جب واپس گھر جاتا ہے تو اس کی والدہ نے اس کو ڈانٹا
तो पता है ना, उसकी वालिदा ने उसको डांटा कि इस्लाम से पहले हमसे कोताहियाँ भी हो जाती थी और आप वो पर्दा फाश करना चाहते हैं जो अल्लाह जुल जलाल ने पर्दे डाले हुए हैं। तो इस तरह के सवाल इसी में आते हैं, मा युकरहु मा युहर्रमु मिन कसरति सवाल व तकल्लुफ मा ला यानी। पढ़ें। حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا عبد الملك عن وراد كاتب المغيرة قال كتب معاوية إلى المغيرة اكتب إلي ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكتب إليه إن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وكتب إليه إنه كان ينهى عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، وكان ينهى عن عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع الوهات. محل الشاهد الذي كتب إليه أنه كان ينهى عن قيل وقال وكثرة السؤال، ये महल शाहिद है। चलें। حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس أنه قال كنا عند عمر فقال نهينا عن التكلف। सवालात में तकल्लुफ करना, बाल की खाल उतारना, तनत्तो और तशद्दुद खामखा अपने ऊपर इख्तियार करते जाना, इससे हमें मना किया गया है। इमाम बुखारी के उसलूब से लगता है कि जब सहाबी कहता है उमिरना और नुहीना, तो वो क्या होती है, मरफू या मौकूफ होती? मरफू होती। यहाँ सैयदना उमर कहते हैं नुहीना, तो अब मना करने वाले कौन हैं? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसी तरह सहाबी कहे उमिरना, तो हुक्म देने वाले कौन होते हैं? हाँ, तो मुहद्दिसीन और खुसूसन इमाम बुखारी रहमहुल्लाह सहाबी के इस कौल को उमिरना व नुहीना यहमिलु अला अल-मरफू। पढ़े। حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري وحدثني محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري أنه قال أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج حين زاغت الشمس فصلى الظهر، فلما سلم قام على المنبر فذكر الساعة وذكر أن بين يديها أمورا عظاما، ثم قال من أحب أن يسأل عن شيء فليسأل عنه، فوالله لا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم به ما دمت في مقامي هذا. قال أنس فأكثر الناس البكاء، وأكثر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول سلوني، فقال أنس فقام إليه رجل فقال أين مدخلي يا رسول الله؟ قال النار، فقام عبد الله بن حذافة فقال من أبي يا رسول الله؟ قال أبوك حذافة. قال ثم أكثر أن يقول سلوني سلوني، فبرك عمر على ركبتيه فقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال عمر ذلك، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لقد عرضت علي الجنة والنار آنفا في عرض هذا الحائط وأنا أصلي، فلم أرك اليوم في الخير والشر. इसमें भी वही हदीस है और ये जरा तफसील से है। पढ़े। حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال أخبرنا روح بن عبادة قال حدثنا شعبة قال أخبرني موسى بن أنس أنه قال سمعت أنس بن مالك قال رجل يا نبي الله من أبي؟ قال أبوك فلان، ونزلت يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء. حدثنا الحسن بن صباح قال حدثنا شبابة قال حدثنا ورقاء عن عبد الله بن عبد الرحمن قال سمعت أنس بن مالك يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يبرح الناس يتساءلون حتى يقولوا هذا الله خالق كل شيء فمن خلق الله. यही महल शाहिद है कि आदमी सवाल करता जाए मन खलक़ अस्समा अल्लाह, मन खलक़ अल-अर्द अल्लाह, मन खलक़ मा बैनहुमा अल्लाह। सवाल को रोक देना चाहिए, सवाल कहीं रुकना चाहिए। ये जो आगे फिर शैतान वसवसा डाल दे मन खलक़ अल्लाह, तो अल्लाह को किसने पैदा किया, तो ये फिर पढ़े औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। हर चीज़, हर सवाल का जवाब
یہ ضروری نہیں ہوتا، اعوذ باللہ پڑھنا چاہیے۔ اور آپ بھی ہر سوال نہ کیا کریں، اور ہر سوال کا جواب آپ دے بھی نہیں سکتے۔ کہتے ہیں نا کہ اگر چھوٹا بچہ پوچھتا ہے اپنی امی سے کہ یہ بیبی کہاں سے لائے، اب وہ والدین کیا کہتے ہیں؟ وہ چھت پہ کوئی رکھ گیا تھا تو میں نے وہاں سے اٹھا لیا، یا ہسپتال میں گئے تھے تو وہاں سے یہ بچہ وہاں سے ملا ہے، یا فلاں طریقے سے ملا ہے، تو اس کا جواب دیتے ہیں۔ اس لیے ہر سوال نہ کرنا چاہیے، اور نہ ہی ہر سوال کا جواب ہوتا ہے، بلکہ اس طرح کا وہم آئے تو پھر آپ نے فرمایا اعوذ باللہ پڑھیں، اللہ الصمد اللہ احد ثم لیطف عن یساری ثم لیستعذ، بائیں طرف تھوکیں، یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ باقی جو علمی اس کے ہیں جو جوابات ہیں، وہ یہ کہتا ہے کیا اللہ اپنے جیسا پیدا کر سکتا ہے؟ اپنے جیسا، علی کل شیء قدیر ہے۔ آگے سے اس کو یہی کہا جائے گا کہ جس کو وہ پیدا کرے گا وہ اس جیسا ہوگا، کیونکہ وہ مخلوق اور یہ خالق ہے، اس جیسا تو نہ ہوگا۔ تو سوال آج کل الہاد کا دور ہے، اور یہاں بھی الہاد کے رد میں اور بھی جگہ جگہ پر بہت کورس کروائے جاتے ہیں۔ یہ چیزیں بھی بتانی چاہیے کہ سوال کی حد ہوتی ہے۔ چلیں۔ حدثنا محمد بن عبيد بن ميمون قال حدثنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرث بالمدينة وهو يتوكأ على عسيب، فمر بنفر من اليهود فقال بعضهم سألوه عن الروح، وقال بعضهم لا تسألوه لا يسمعكم ما تكرهون، فقاموا إليه فقالوا يا أبا القاسم حدثنا عن الروح، فقام ساعة ينظر فعرفت أنه يوحى إليه، فتأخرت عنه حتى صعد الوحي، ثم قال ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي۔ اس کا تعلق بھی ایسی چیزوں کے بارے میں سوال کرنا کہ جو لا یعنی ہو۔ اب دیکھیے نا، روح کے بارے میں سوال کی کیا ضرورت ہے؟ یہ سب کو پتہ ہے کہ اس سے جسم میں ہو تو زندگی ہے، جسم سے نکل جائے تو موت ہے، تو اس سوال کی ضرورت نہیں تھی۔ اس لیے وہ خود آپس میں کہنے لگے کہ ایسا جواب نہ ملے کہ آپ کو برا لگے، تو یہ بھی اس باب کے اندر شامل ہے۔ چلیں۔ باب الاقتداء بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم۔ حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب فاتخذ الناس خواتيم من ذهب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني اتخذت خاتما من ذهب فنبذه، وقال إني لن ألبسه أبدا، فنبذ الناس خواتيمهم۔ باب الاقتداء بأفعال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام بخاری باب قائم کریں گے الگ الگ کہ جو افعال ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کی اقتداء تو کرنی چاہیے، لیکن کیا وہ وجوب پر دلالت کرتا ہے یا نہیں؟ تو راجح قول کے مطابق جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل ہے یہ وجوب پر دلالت نہیں کرتے، بلکہ استحباب پر، ندب پر، سنیت پر اور تطوع پر، نفل پر، یعنی مستحب پر آپ کا فعل دلالت کرتا ہے، الا یہ کہ وہ فعل مبین ہو لمجمل القول۔ اذا كان الفعل بیانا لمجمل القول فحکمہ حکمہ۔ اگر صرف فعل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہ وجوب پر دلالت نہیں کرتا، لیکن اگر وہ فعل بیان ہو قول مجمل واجب کا تو پھر واجب ہوگا، اور اگر قول مجمل وہ مستحب ہے تو یہ فعل مستحب ہوگا۔ جیسے اقیم الصلاۃ، یہ امر ہے نا، اب اس کا جو طریقہ ہے صلو کما رأیتمونی اصلی، یہ مجمل ہے، اور جو طریقہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا ہے وہ فعل بیان ہے اس مجمل کا، اس وقت فعل وجوب پر دلالت کرتا ہے۔
یہاں ابن حجر نے یہ بحث کی ہے کہ قول اور فعل کا تعارض ہو تو کیا کرنا چاہیے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ راجح یہ ہے کہ قول کو ترجیح دیں۔ تو ہمارے نزدیک پہلی بات یہ ہے کہ قول اور فعل کا تعارض ہو تو پہلے تطبیق دینی چاہیے۔ پہلی صورت کیا ہے؟ تطبیق کی صورت ہے۔ اگر تطبیق ناممکن ہو اور تاریخ کا پتہ بھی نہ ہو تو پھر آپ قول کو ترجیح دیں گے، مطلقاً قول کو فعل پر ترجیح نہیں ہوگی۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم جو کچھ آپ کرتے تھے وہ کرتے تھے، جو نہیں کرتے تھے وہ نہیں کرتے تھے۔ یعنی ہر چیز کے بارے میں یہ پوچھنا یہ حرام ہے جی یہ بتا، یہ واجب ہے جی یہ بتا، یہ فرض ہے جی یہ بتا، نہیں، بلکہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ویسے آپ کرتے جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھی پہنی تو صحابہ نے بھی بنا لی، آپ نے اتار کر پھینک دی تو صحابہ نے بھی پھینک دی۔ یہ ابتداء ہے نا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ یہ کسی نے پوچھا تھا نا سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ میں حجر اسود کو چوموں تو ارائیت، یہ بتاؤ، تو انہوں نے کہا ہاں چومو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلہ ویستلمہ، اتنا ہی کافی۔ اس نے پوچھا کہ میں اقبل الحجر الاسود، انہوں نے کہا نعم کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلہ ویستلمہ، اب اتنا کافی تھا نا۔ لیکن وہ کہنے لگا ارائیت ان زحمت، کہ اگر بھیڑ ہو پھر کیا کروں؟ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چومتے تھے اور ہاتھ لگاتے تھے۔ پھر وہ کہتا ہے ان غلبت، اگر اتنی بھیڑ ہو کہ لوگ مجھے وہاں جانے نہ دیں، تو سیدنا عبداللہ بن عمر کہنے لگے اجعل ارائیتا بالیمن، وہ یمن سے آیا ہوگا نا، ارائیتا اس کو یمن میں رکھ کر آنا تھا۔ میں تجھے کہہ رہا ہوں کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلہ ویستلمہ۔ تو اس طرح کسی نے پوچھا کہ وطر واجب ہے، اس کا کیا جواب دیا تھا؟ اوتر رسول اللہ والمسلمون۔ پھر پوچھا جی واجب ہے، انہوں نے کہا میں آپ کو کہہ رہا ہوں اوتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والمسلمون۔ تو یہ ہر فعل کا تعین کر کے افعال مستحب کو چھوڑ دیں اور صرف واجبات پر عمل کریں، یہ صحابہ کا طرز عمل نہیں تھا۔